الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت آپ حضرات کے یہاں تبلیغی اجتماع چل رہا ہے۔ اس وقت میرا یہاں حاضر ہونا، یہ میں اس کو اپنے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس مبارک جلسے میں، اس مبارک کام میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور دنیا کے ماحول میں، دنیا کی زیب اور زینت میں آ کر دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم ایسے پھنس گئے کہ یوں سمجھنے لگے کہ ہمارا آنا بھی اسی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہمارے سب کے پیدا ہونے سے پہلے وادی نعمان میں ہمارے سب کی روح کو ایک ذرے کے برابر پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، اور تجلی ڈال کر ہر ایک انسان کو بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال بھی کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ رب اور پروردگار کہتے ہیں کہ جس آدمی کو جس وقت میں جس قسم کی ضرورت ہو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت کھانا پانی زندگی کے پہنچانے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں، نہ باپ میں طاقت ہے نہ ماں میں طاقت ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ اس وقت جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو جیسی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا دانت ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کھانا کھانے کی طاقت ہوتی ہے اس میں، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر لیتا ہے، جو دودھ اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین ٹونک ہے، بہترین اس کے لیے کھانا ہے، بہترین اس کے لیے چیز ہے۔ تو ہر وقت جس کی جو جیسی ضرورت ہو، ایسی ضرورت کو پورا کرنے والے کو رب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
تو جیسے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم جیسے جیسے جوان ہوتے گئے اور ہماری حالت بدلتی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس حالت کے اعتبار سے بھی جو ہماری ضرورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو پورا کیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی چوراہے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، کسی بس اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، کسی ہوائی جہاز کے ایروڈرام کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، تو دیکھو گے تم کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی اپنی ضرورت میں، کوئی اپنی ضرورت میں، ہر ایک آدمی اپنی اپنی فکر کو لے کر اس فکر کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک معیار مقرر کر رکھا ہے اور اس معیار کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس معیار میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں۔ تاجر آدمی تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میری کامیابی کا راستہ تجارت میں ہے، اس وجہ سے ساری محنتیں، ساری مشقتیں، ساری پریشانیوں کو وہ برداشت کر کے وہ تجارت میں لگ جاتا ہے اور تجارت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اپنے پاس رکھی۔ دنیا کے نقشوں میں اور دنیا کی زیب و زینت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھی۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ جب کامیابی دینا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے تندرستی ہونے کی ضرورت اور میرا تندرستی ہونے کی صورت یہی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اس سے دوا لوں، دوا لوں گا تو میں تندرست ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے صحت اور تندرستی دوا میں نہیں رکھی، بلکہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس کو اپنے پاس رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہوا یشفینی، اللہ جل جلالہ ہی مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو رزق ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، شفا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں، قدرت میں رکھا ہے، اور تمام چیزوں کی قدرت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ اور اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ شیطانی طاقت ایسی ہے، اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود ہی کہا ہے، شیطان کو جب مردود قرار دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو لعین ہے، قیامت تک کے لیے تیرے پر لعنت برستی رہے گی۔ اس وقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حیات دے دیجئے قیامت تک۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس کو ایک مدت مقررہ تک کی زندگی عطا فرمائی۔ اس نے تو مانگا تھا قیامت تک زندہ رہتا، تو پھر اس کے بعد قیامت کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے اس میں تو کیا ہے، کسی آدمی کے وفات ہونے ہی والی نہیں، وہ تو محشر کا عالم ہے اور جنت کا زمانہ ہے، جہنم کا زمانہ ہے، وہ تو دائمی زمانہ ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، مدت مانگی، اور وہ بھی ایسی کہ جس میں موت آئے ہی نہ، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو ایک مدت کے لیے بتا دیا کہ اس مدت تک تو رہے گا۔ اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے آج مجھے یہ ذلت کا زمانہ اور ذلت کا وقت دیکھنا پڑا۔ یا اللہ،
میں ان کی اولاد کے پاس آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان کے پاس جاؤں گا اور ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں سمجھا کر ان کو تیرے خلاف کروں گا اور تیری باتوں کے خلاف عمل کرنے پر اس کو مجبور کر دوں گا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا کہ تجھے جتنی طاقت لگانی ہے طاقت لگا لے، لیکن میرے جو مخصوص بندے ہیں وہ کبھی تیری بات میں آنے والے نہیں۔ چنانچہ اسی کے مطابق اب دنیا میں ہو رہا ہے۔ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، اور اس محنت کرنے میں کسی چیز کی طرف مت دیکھو، جائز کی طرف مت دیکھو، ناجائز کی طرف مت دیکھو، کسی چیز کی طرف مت دیکھو، محنت کرتے چلے جاؤ، کامیابی تمہاری اسی میں۔ لیکن آدمی کتنی محنت کر لے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف تجارت میں محنت کر رہے ہیں، تو ایسی محنت کر رہے ہیں کہ ایسی تجارت کسی نے نہیں کی، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو کامیابی نہیں عطا فرمائی۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے اس کے بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ ماحول کی وجہ سے ہمارے دلوں پر کوئی دوسرا بات شامل ہو جائے، چھا جائے، تو اس نبیوں کی باتوں کے ذریعے سے پھر ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو جائے اور ہم کامیابی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ بزرگوں اور دوستو، ابتدا سے تم دیکھو، تاریخ کو دیکھتے چلے جاؤ تو ہر وقت ایسا ہی ہوا ہے۔ زمانے کے سب سے بڑے طاقتور فرعون کا زمانہ دیکھو، نمرود کا زمانہ دیکھو، کہ سارے لوگ اس کی طاقت کے سامنے سرنگو ہیں، کوئی اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، جا کر فرعون کو دعوت دو۔ اور اس دعوت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے، تو کیا کیا واقعات ہوئے ہیں وہ سارے آپ حضرات نے تقریروں میں پہلے سن رکھے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ طاقت کے مقابلے میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن آخر کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی باتوں میں رکھی ہے، اپنے رسولوں کی باتوں میں رکھی ہے۔ ان کے علاوہ اگر دیکھتے چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اگر دور کیوں جاتے ہو، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی لا الہ الا اللہ، تو اس دعوت کی مخالفت کرنے والے کتنے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفتیں کی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں کے دشمن بھی ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بھی بنایا۔ اگر طاقت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، نقشے کے ذریعے سے اگر کامیابی ہوتی تو ان کو کامیابی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ، اس میں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اللہ جل جلالہ و امن والو جس کو بچانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری لالچیں بھی دی گئی،
کہا کہ جو تم یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس دعوت کو تم چھوڑ دو، جتنے پیسے کی ضرورت ہو اتنے پیسے دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اگر تم کو کوئی عہدہ چاہیے، لیڈرشپ چاہیے تو ہم آپ کو لیڈرشپ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وعدہ کو اور اس دعوت کو تم چھوڑ دو۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی حسین سے حسین عورت کے ساتھ ہم تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دعوت لے کر گئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ قوم یہ چاہ رہی ہے کہ تم یہ جو راستہ ہے کامیابی کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کا راستہ، لا الہ الا اللہ والا راستہ، اس راستے کو تم دعوت دینا چھوڑ دو، جو تم چاہو گے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کتابوں میں آج بھی موجود ہے، کہا کہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اس راستے کو چھوڑ دو، تو میں اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کے لیے ساری زندگی 50 سال 53 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ بزرگوں اور دوستو، ہماری کیپیسٹی اور ہماری طاقت تو اتنی کمزور ہے کہ کسی جگہ پر کسی محلے میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم اس کو 1 یا 2 مرتبہ کہیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ مکرمہ میں ایک ہی بات بتاتے رہے کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے، اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ دارالندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش، وہ بہت ہی اونچا خاندان اور بہت ہی بڑا خاندان سمجھا جاتا تھا، اس لیے مکہ والے سمجھے کہ اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو یہ خاندان والے ہمیں زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ کیا کرنا چاہے، کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ دارالندوہ ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں سارے کے سارے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنی طرف سے کوئی رائے رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کو ہم شیطان کہہ رہے ہیں وہ شیطان بھی ایک دیہاتی آدمی کی شکل میں، دیہاتی امامہ وغیرہ باندھ کر ایک بوڑھا ہونے کی شکل میں آ کر اس مجلس میں شریک ہوا، اور شریک ہو کر اس نے پروپوزل رکھا، مشورہ دیا کہ مکہ میں جتنے شعبے ہیں، مکہ میں جتنے قبیلے ہیں، مکہ میں جتنے خاندان ہیں، ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی دیا جائے، اور وہ جتنے خاندان ہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنے محلے ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ایک آدمی آئے گا اور وہ سب مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم حملہ کر دیا جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب قریش بدلہ لینا چاہے گا
تو سارے خاندانوں کے ساتھ، سارے کٹمبیوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ، سارے قبیلوں کے ساتھ کس طریقے سے بدلہ لے سکے گا؟ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا لیا کہ یہ لوگ اب آپ کے قتل پر تیار ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑو، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی نصرت، اللہ جل جلالہ و من والہ کی حفاظت، جب اللہ جل جلالہ و من والہ حفاظت پر آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جب نصرت پر آ جاتے ہیں تو کیسے نصرت کرتے ہیں، اس کا واقعہ میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حدیث کی جو پوری تفصیل ہے اس میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ دوپہر میں دھوپ میں، جب خوب لوئیں چل رہی تھی، راستے آدمیوں سے بند پڑے تھے، خوب دھوپ ہوتی تو لوگوں گھر میں پڑے رہتے ہیں، راستے میں کوئی نہیں چلتا، ایسے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اوپر رومال ڈال کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کہا کہ یہ جو دور سے جو آج چل کر آ رہا ہے یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو رہے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے ہمارے یہاں آنے کا وہ صبح کے وقت ہے، شام کے وقت ہے، ایسے سخت گرمی میں دھوپ کے وقت کیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بہت خانگی خاص بات کرنی ہے جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی، یہ جو لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا ہٹا دو، گھر میں بھیج دو، میں تمہارے ساتھ خصوصی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے ہی گھر کے آدمی ہیں، میرے ہی بچے ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ ہونے والی ہے، اور دوسری حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت ابوبکر کے صاحبزادی ہے، اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے، میرے اپنے آدمی ہیں، اس کے اوپر اعتماد کیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جو بات کہنا آپ کیجئے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھ کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرما رہی ہے اور میں ہجرت کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی تکلیف کو وجہ سے، ان کافروں کی تکلیف کی پریشانیوں کی وجہ سے کئی مہینے پہلے میں نے خود ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس وجہ سے کہ اس وقت بہت سارے صحابی کافروں کی تکلیف کی وجہ سے ملک حبشہ کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ نکلے اور مکہ سے باہر تک پہنچ گئے،
تو ایک کافر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور کہا کہ ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ تمہاری قوم مجھ کو اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتی، اس وجہ سے میں کسی دوسری جگہ جا رہا ہوں جہاں میں اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اس وقت اس آدمی نے حضرت ابن دغنہ اس کا نام ہے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جیسا آدمی جو لوگوں کی تکلیفیں سہتا ہے، جو لوگوں کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ہر قسم کی ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، ایسا آدمی ہمارا ملک چھوڑ کر چلا جائے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ آئیے اور انشاءاللہ آپ یہاں اطمینان سے کام کر سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، لیکن اسی وقت سے سمجھ گئے تھے کہ آگے یہ صورت ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، 2 اونٹنیاں خرید لی اور اس کو حفاظت کے لیے رکھ لی کسی جگہ پر کہ وہ کھا پی کر بہت تندرست اور جوان ہو، جبکہ اس کے اوپر سفر کرنے کا موقع آئے تو یہ اچھی طریقے سے سفر کر سکے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیوں کا انتظام کر رکھا ہے اور وہ اونٹنیاں میں سے ایک میرے لیے اور ایک آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ذرا سا یہ سوچتے چلو کہ ایسے موقع پر اگر کوئی ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، ہمیں ہدیہ دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، بہت اچھا کیا تم نے کہ ہمارے لیے بندوبست کیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ابوبکر، اس اونٹنی کی جو قیمت تم نے خریدی ہے وہ قیمت مجھ پر واجب ہے، مجھ سے تمہیں وہ قیمت لینی پڑے گی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت ادا کی۔ خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جانے کے لیے تیار ہو گئے، بتا دی یہ بات، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، امانت دار تھے۔ اس زمانے میں بینکوں کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ اپنی خاص ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھ جایا کرتے تھے۔ کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے امانت رکھی تھی۔ بزرگوں اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دشمنی کے باوجود، ان لوگوں کی دشمنی کے باوجود، قتل کے منصوبہ کے باوجود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی امانت جائے بڑھ میں، جو ہوگا میں تو اپنی جان بچا کر جا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ، پورا مکان چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ان کافروں نے جنہوں نے ایک آدمی لیا تھا انہوں نے پورے طرف سے مکان کو گھیر رکھا ہے اور طے کر رکھا ہے کہ بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹا دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یاسین پڑھتے ہوئے گھر میں سے نکلے اور ایک مٹھی پر مٹی لے کر ان لوگوں کے اوپر اس طریقے سے پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر پیدا کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے پہرا دے رہے تھے سب کے آنکھوں میں گری اور سب دیکھتے رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غار سور پر تشریف لے گئے۔ اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت شیطان پھر ایک بڈھے دیہاتی کے شکل میں آیا اور آ کر ان پہرے دینے والوں کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، حملہ کیوں نہیں کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی باہر نکل گئے تمہارے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کہا کہ وہ حضرت علی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اب جا کر دیکھا تو واقعی میں حضرت علی تھے۔ حضرت علی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی یہ امانتیں ہیں، فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، یہ امانت دے کر 2-3 دن میں تم اس ساری امانت کا انتظام کر کے پھر ہمارے پاس آ جانا، ہم ملاقات کر لیں گے۔ خیر، اصل جو مجھے بات بتلانی اللہ جل جلالہ کی قدرت کی، وہ میں اب بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار سور پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ لوگ پاؤں کے نشانوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان زمین پر نہ پڑے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور اٹھا کر دروازے تک لے گئے، اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غار کئی زمانے سے خالی پڑا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے زہریلے جانور وغیرہ رہتے ہوں گے، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں اور صفائی کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بلاتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، وہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، امتیوں کو اگر اپنے نبی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، امتیوں کو اپنے نبی کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو اس کی یہ مثال یاد رکھ لینی چاہیے۔ آج ہماری حالت کیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی چادر تھی، اس چادر کو توڑ کر پھاڑ کر جہاں جہاں سوراخ تھا وہ سارے سوراخ بند کیے کہ کوئی زہریلا جانور نہ ہو۔ پوری چادر خلاص ہو گئی، ایک سوراخ باقی رہ گیا، لیکن اب اس کو بند کرنے کی کوئی چیز رہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور خود بیٹھ گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران کے اوپر سر رکھ کر سونے کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اطمینان سے سو جائیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ادھر اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس غار کے منہ پر داخلہ ہونے کی جو جگہ تھی وہاں پر 2 کبوتروں کو بھیج دیا۔ کبوتروں نے آنن فانن اس کے اوپر کیا ہے اپنا گھونسلہ بنا دیا اور انڈا دے دیا۔ ایک عنکبوت جس کو مکڑی کہتے ہیں، ایک مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اس مکڑی نے اس جگہ پر اپنا جالا تان لیا۔ حالانکہ قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی گھر ہے تو یہ مکڑی کا جالا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مکڑی کا جالا کیسا کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جالا لگ گیا۔ اب ادھر کیا ہوا، ادھر شیطان نے آ کر ان کو بتایا کہ وہ تو نکل چکے، تلاش کرو۔ اب انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ پکڑ کر لائے، اس کو 100 اونٹوں کا انعام۔
اس زمانے میں سب سے زیادہ بڑا مال اونٹ ہی سمجھا جاتا تھا، اور اونٹ کی انہوں نے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ نکل پڑے۔ ایک جماعت تلاش کرتی 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 غار ثور پر بھی آ گئی کہ جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتظام کیا تھا اس کی تفصیل میں ابھی نہیں بتا سکتا، وقت ختم ہو جائے گا۔ اپنا ایک غلام رکھا تھا، اس غلام کو کہا تھا کہ بکریاں دن بھر چراتے رہنا اور شام پر غار کے منہ پر آ جانا اور وہاں کے دودھ دے کر جانا تاکہ ہم دودھ کھا لیں۔ اور اپنے صاحبزادے کو کہہ دیا تھا کہ دن بھر تم کافروں کے ساتھ رہو، اور کافر کیا پلان بناتے ہیں وہ کافر سارے پلان سن کر آ کر ہم کو یہاں پر بتا جایا کرو۔ وہ یہ کرتے رہے، 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے۔ ایک جماعت اس غار پر آ گئی، جو مجھے اصل بتانا ہے وہ، اور غار پر آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس غار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے ان کے ساتھی وہ کہہ رہے ہیں تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ کبوتر کا جو پرندہ ہے، کبوتر، وہ انسان سے اتنا دور بھاگتا ہے کہ اب تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبوتر چل رہا ہو اور تم اس کے پاس پہنچو تو فوراً وہاں سے اڑ جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں۔ تو ایسا کبوتر یہاں اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے اور اس میں اس نے انڈے رکھے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں سے کوئی آدمی اس دروازے کے پاس آیا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کبوتر اڑ جاتا۔ کبوتر بیٹھا ہوا ہے آرام سے اپنا انڈے سہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر اس میں داخل ہوئے ہوں گے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے، اور مکڑی کا جالا جو ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے۔ تو آدمی گھسے گا تو مکڑی کا جالا ٹوٹے گا، اور یہاں جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو معلوم ہے کہ کوئی اس میں آیا ہی نہیں، اس لیے کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشریف فرما تھے وہ گھبرا رہے تھے، اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے، کہ اگر اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے علاوہ کوئی صورت نہیں باقی رہی۔ وہیں سے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غار کے منہ پر آ گئے ہیں، اور اگر اپنے پاؤں کے اوپر نظر کریں گے، نیچے نظر کریں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور آج کی اس تقریر کا اصل موضوع میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ابوبکر کوئی فکر مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ساری دنیا اگر اس کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، لیکن جہاں پاؤں رکھا تھا اسی میں ایک سانپ تھا۔ وہ سانپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹتا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور پوچھا ابوبکر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں؟ وہ جگہ بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لے کر اس جگہ پر لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ بزرگوں اور دوستو، میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ایسی سیکیورٹی، ایسی حفاظت
اگر اسٹیل کے دروازے لگائے ہوئے ہوتے تو بھی نہیں ہو سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی چیز سے بنا دی. تو اللہ جل جلالہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری سیفٹی، پوری گارنٹی، پوری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے جو حفاظت کے لیے، گارنٹی کے لیے جو چیزیں مقرر کر رکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے راستہ بتایا ہے، کامیابی کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کامیابی کی صورتیں پیدا فرمائی ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی فرمایا. اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی سی بھی حالت آ جائے، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اعتماد اور توکل اور بھروسہ کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت اور ہماری مدد کرے گا. آج ماحول میں نت نئی تیاریاں ہو رہی اور کامیابی کے سینکڑوں صورتیں بتائی جا رہی، لیکن ان ساری صورتوں کے باوجود سب کے سب پریشان ہیں، کسی میں کامیابی نہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکون اور چین دے رکھا ہے. بزرگ اور دوستو، وقت ختم ہو گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اس دنیا والوں کے ساتھ میں مل کر یا دنیا والوں کی چیزوں میں دیکھ کر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے بھی کامیابی کا راستہ دنیا کی کامیابی میں دیکھا ہے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی میں نہیں ہے. کامیابی اللہ جل جلالہ نے اپنے اوپر رکھی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، رسول آیا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اس لیے کوئی دوسرا اب رسول قیامت تک آنے والا نہیں. حالات تو آتے رہیں گے، لیکن ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ہمارے لیے نقصان کا ہے، اور جس راستہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. اور اس قربانی کے لیے یہ جماعتیں آئی ہے آپ حضرات کے یہاں پر بھی، اور آپ حضرات بھی الحمدللہ جماعتوں میں جانے کا کام کرتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ سیکھنا کیا کہ کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. ہمیں اس سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہیے. اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ہر ایک آدمی کوشش کر لے کہ میں اپنی منمانی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مجھے جو سمجھ میں آیا وہ نہیں کرنا، مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے اللہ نے کرنے کو کہا ہے یا ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنتوں میں تعلیم دی ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.